2025 کا اختتام اور 2026 کی آمد ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آنے والا سال ہمارے لیے خیر کا باعث ہو۔ ابھی آپ موبائلوں پہ دیکھیں گے، میسج چلیں گے گروپوں میں اور موبائلوں میں اور سب جگہ، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کچھ بولا ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ گروپوں میں لوگ ان سے معافیاں مانگیں گے جن کے ساتھ زندگی میں شاید کبھی بھی ملاقات نہ ہوئی ہو یا کبھی ایک آدھ، اور جن کے ساتھ روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر وقت کا رہن سہن ہے، روزانہ کی ملاقات ہے، اور جن کے ساتھ زیادتیاں بھی کر چکے ہیں، ظلم بھی کر چکے ہیں، ان سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اس کا نام ہے منافقت۔ واقعی اگر ہم نے معافی مانگنی ہے نا، پہلے اپنے رب سے معافی مانگیں، اور پھر جن کے ساتھ ہم زیادتیاں کر چکے ہیں اس کی تلافی کریں اور ان سے معافی مانگیں، جو کرنے کا کام ہے۔ اور دوسرا میرے بھائی، نیا سال شروع ہوتا ہے تو پٹاخے، فائرنگ، آتش بازی، یہ سب شیطانی کام ہے۔ گناہ کی محفلیں، زندگی سے آپ کا 1 سال کم ہو گیا، یعنی اگر آپ کی 70 سال عمر ہے اور آپ 20 سال کے ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے پاس جو ہے 1 سال، اب آپ 21 سال کی ہو گئے، 2025 مکمل ہوگا تو آپ کی زندگی سے گویا کہ 21 سال چلے گئے تو اب آپ کے پاس کتنے 49 سال ہیں، پھر 2 سال اور اگلا سال آ جائے گا 27 2000 تو آپ کے پاس کتنے 48 سال ہیں۔ تو ہر سال آپ کی زندگی سے تو 1 سال کم ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10,000 ہوں، اس میں سے 2,000 کم ہو جائیں، آپ خوش ہوں گے؟ پھر اگلے سال اور 2,000 کم ہو جائیں، یا آپ بڑھیں گے تو خوش ہوں گے؟ میرے عزیز، زندگی ختم ہو رہی، عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم۔ اس میں تو استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس سال میں تو صدمے، اللہ اکبر۔ حضرت اقدس مولانا عبد الرحیم صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ، حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ، اور آج حضرت اقدس مولانا سید مختار الدین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، اور اسی طریقے پر بنگلہ دیش کے اندر بڑے بڑے اکابر علماء کرام اور بڑے بڑے علماء کرام اور مجاہدوں کی شہادت ہو رہی ہے۔ اس میں خوشی کا موقع کہاں ہے؟ صحیح۔ پھر جب محرم الحرام آتا ہے، اسلامی سال آیا، پتہ بھی نہیں چلا، رونا پیٹنا شروع ہو گیا اور بس سب کی توجہ ادھر۔ اور انگریزی سال شروع ہو رہا ہے، سال تو دونوں اللہ کے ہیں، وہ سورج چاند کے حساب سے ہے، یہ سورج کے حساب سے، سورج اور چاند کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ تو لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں تو آپ بالکل سوگ اور مرگ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ جوش و خروش اور پٹاخے اور شور شرابے اور دوسروں کو تکلیف دینا، یہ کون سا اچھا کام کر رہے ہیں ہم یار؟ کون سا نیکی کا کام کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ان چیزوں سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اہل خانہ، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ تو بھائیو، آج یہ عزم کر لیں کہ ہم 2025 جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی پر استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور اگر اللہ نے ہمیں کچھ نعمتیں، کچھ بھلائیاں عطا فرمائی ہیں تو ہم اپنے رب کے شکر گزار ہوں گے، اور ہم حقیقتاً معافی ان سے مانگیں گے جن کے ساتھ ہم زیادتی کر چکے ہیں، جن کے ساتھ روزانہ کا ہمارا رہن سہن ہے، کسی کو ہمارے بول سے، کسی کو ہمارے ہاتھ سے، کسی کو ہمارے عمل سے، ہمارے فعل سے تکلیف ہوئی، ہم ان سے معافی مانگیں گے۔ موبائلوں پر میسیج نہیں چلائیں گے معافی کے، جو اصل معافی کا کام ہے۔ اپنی زندگی پر استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، عافیت اور سلامتی کے طلبگار ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں عافیت۔ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے عافیت عطا ہو جائے، عافیت عطا ہو جائے، عافیت اور سلامتی۔ عافیت کیا ہے؟ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے، غموں سے، گناہوں سے، ہر چیز سے بچا کے اسے سکون کی زندگی نصیب ہو جائے، یہ ہے عافیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مانگو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ تو اپنے لیے، پوری امت کے لیے، نبی علیہ السلام کی پوری امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی زندگی پر استغفار کریں، اور آنے والے سال کی اللہ سے بھلائی اور خیر کے طلبگار بنیں کہ اللہ ہماری زندگی میں اتنے سال گزر گئے، مثال کے طور پہ آپ کی عمر 50 سال ہے، 40 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، یہ کم ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا ہے کہ آج موت آ جائے، کل نفس ذائقۃ الموت ہو جائے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دکھا سکیں کہ یا اللہ میرے پاس ایک عمل ہے۔ اگر نہیں ہے تو افسوس کریں اور فکر کریں، اب کوشش کر لیں۔ 1.5 مہینے بعد، پونے 2 مہینے بعد رمضان المبارک آ رہا ہے، جب ماہ رجب نظر آتا، ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں، صحابہ کرام اللہ پاک سے دعائیں مانگتے کہ اللہ ہمیں عافیت سلامتی سے رمضان المبارک نصیب فرما۔
تو ہم بھی یہ شروع کر دیں کہ اللہ پاک سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. اپنی زندگی میں کوئی ایک عمل تو ایسا رکھ لیں کہ آج اگر ہماری موت آ جائے تو ہماری بخشش اور مغفرت کا بہانہ بن جائے. تو ہم نے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور یہی دعوت دوسروں کو دینی ہے. پٹاخے، آتش بازی، شرارت، شور شرابہ یہ کفار کا فعل ہے، یہ اللہ اور رسول کا ناپسندیدہ عمل ہے. اس سے ہم نے بچنا ہے، اپنی اولاد اور اپنی فیملی اور ہر مسلمان کو بچنے کے لیے کہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.